اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ جو 22واں سورہ حج اور آیت کا نشان 32 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں وہی لوگ متقی ہیں اور تقوی سے قریب ہیں۔ یعنی کل خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی جو نشانی ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، تو یقینی طور کے اوپر تعظیم کرنے والے لوگ جو ہیں متقی ہیں۔ ابھی جو موضوع ہے اور جو عنوان ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ 8 شوال اگر مسلمان ہے، منافق کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اگر مسلمان ہے، سچا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کے لیے 8 شوال ایک ایسا غم کا دن ہے کہ جس دن رسول کی بیٹی کے مزار کو، روضے کو منہدم کیا گیا۔ تقریباً 100 سال پہلے 8 شوال کو ابن عبد الوہاب نے جو قبہ بنا تھا، جہاں 4 امام تھے اور ایک شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا روضہ تھا، اس کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا۔ اور وہ جنت البقیع، وہ قبرستان کہ جو مسجد نبوی سے قریب ہے، اور جس قبرستان میں پیغمبر اسلام نے جنگ احد کے بعد وہاں دفن کروایا، تو وہ ایسا محترم قبرستان ہے جس میں اصحاب پیغمبر بھی ہیں، ازواج پیغمبر بھی ہیں، اولاد پیغمبر بھی ہیں، اعزاء ہیں، پیغمبر کی پھوپھی ہیں، پیغمبر کے وہ بیٹے ابراہیم کہ جن کی وفات ہوئی وہ ہیں، اس کے علاوہ اصحاب میں بہت سے ہیں، وہاں دفن ہیں۔ اس کو مسمار کیا۔ تو ہمیں یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر جس بیٹی کی تعظیم پیغمبر نے کی، جس بیٹی کو آتا ہوا دیکھ کے پیغمبر خود اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، باپ کو نہ تصور کیجئے گا کہ باپ نے بیٹی کی تعظیم کی ہے، پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے تعظیم کی ہے۔ کیونکہ اب وہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی جب ہم قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیں گے اور استدلال کریں گے، کیونکہ یہ مختصر سے وقت میں جنت البقیع کے انہدام سے متعلق جو غم ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال، تو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے تعظیم کی اور تعظیم کرنے کے بعد عظمت شہزادی دو عالم کو پہنچایا، آپ غور کیجئے گا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد انہی کی بیٹی کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئیں، دروازے کو جلایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو رونے نہیں دیا گیا، میں مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیغمبر کی بات ہیں۔ اگر آج جو ابن عبد الوہاب اس نے کیا ہے، اس کو اس سے ملا کے دیکھیے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو اس وقت ظلم کیا گیا تھا
11 ہجری میں وہ ظلم ابھی رکا نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم ابھی تک جاری ہے، اور اس نے 100 سال پہلے تقریباً 1344 ہجری میں بقیع کو منہدم کیا، روضوں کو منہدم کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ابھی اسی کے گود کے پالے ہوئے جو دہشت گرد تنظیم ہے IS ہے، جس نے ابھی کازمین میں کس طریقے سے، سامرہ میں کس طریقے سے روضوں کو منہدم کیا، تو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ اب روضوں سے دشمنی کیا؟ بھئی تم نے مولا کائنات کو شہید کیا، تم نے شہزادی دو عالم کو شہید کیا، تم نے امام حسن کو، امام حسین کو، سارے معصومین کو تم نے شہید کیا۔ اب روضے تو چھوڑو، لیکن وہ بغض جو ان کے اجداد کا ہے، جہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بغض آج تک باقی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ تلاش کرنا ہے آپ کو، اور وجہ صرف اتنی ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر ابتر ہیں، لیکن قدرت نے ان کو کوثر عطا کیا، تو آج ابتر کہنے والوں کا کوئی وجود دنیا میں نہیں ہے، لیکن جس کو وہ ابتر کہتے تھے اس کی اولاد آج اب تک چلی آ رہی ہے، یہ جب تک سادات کا وجود ہے۔ تو یہ دشمنی وہاں سے چل رہی ہے، اور وہ تار ابھی ٹوٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ پورے مشن کے تحت۔ اسی لیے ایک عیسائی نے بات کہی تھی، جو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا شیعہ قوم کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ 3 باتیں کہی تھی، میں اپنے اس سے متعلق جو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شیعہ قوم کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ چونکہ ان کے پاس جو معصومین علیہم السلام کے روضے ہیں، ان روضوں سے وابستگی اس قوم کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ جب ایک نسل ہٹے گی تو دوسری نسل اسی روضے سے آ کے جڑ جائے گی، دوسری ہٹے گی تیسری نسل اسی روضے سے جڑ جائے گی۔ تو یہ روضہ ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ روضوں کو ختم کر دیا جائے، ان مقامات مقدسہ کو، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ روضے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ آپ اگر غور کیجئے، خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو نور کو خلق کیا۔ تو یہ اہل بیت علیہم السلام یہ اللہ کے پہچانوانے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے دلیل ہیں، اور جیسے کہ قرآن کریم میں بھی کہ یہ دلیل ہیں، برہان من ربکم، رب کی طرف سے دلیل آئی۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ ہے، لیکن کوئی دلیل بھی تو یہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ جو باری تعالیٰ کا، خداوند عالم کے وجود کو پہچانواتا ہے، اور یہ دلیل ہیں اللہ کے وجود کے لیے۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دلیل کو ختم کیا جائے تو یاد رکھیے گا، اگر دلیل ختم ہو جاتی ہے تو دعوے کا کوئی بیس نہیں بنتا ہے، لہٰذا دلیل ہی دعوے کو زندہ رکھتی ہے۔ اور اہل بیت کا وجود وہ ہے کہ جنہوں نے پہچانوایا، جنہوں نے بتلایا، کس طریقے سے بتایا، کس طریقے سے سمجھایا ذات باری تعالیٰ کو۔ تو یاد رکھیے، آج دنیا جو باقی ہے، چاند کس کے سلسلے میں، کس کے صدقے میں خلق ہوا، سورج کس کے صدقے میں، ستارے کس کے، زمین کس کے، سب چیزیں آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہیں۔ اب کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ چاند باقی رہے اور شق کرنے والا ختم ہو جائے، سورج باقی رہے اور سورج کو پلٹانے والے کا وجود ختم ہو جائے، ستارے باقی رہیں اور جن کی ڈیوڑھی پہ اترا ہے ان کا وجود ختم ہو جائے، زمین تراب باقی رہے، ابو تراب ختم ہو جائیں۔ لہٰذا یہ سب باقی ہیں، ان کے روضے کو منہدم کرنے کے بعد تم یہ نہیں سمجھو کہ ہم نے اہل بیت کی
ذات میں کوئی نعوذ باللہ کمی لے آئے ہیں، بلکہ یاد رکھو صدی گزر گئی ہے، تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہدام جنت البقیع سے متعلق دن دگنی اور رات چوگنی احتجاج کرنے میں، مجلسوں کا انعقاد کرنے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی تو نظام الہی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنت البقیع جو روضہ ہے 4 اماموں کا شہزادی دو عالم کا، منہدم کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیں۔ قدرت نے اس کے برعکس کیا، کہا تم ختم کرنا چاہتے ہو، ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ اب باقاعدہ کئی دنوں تک، 3 دن تک پھر مجلسیں ہوتی ہیں شہزادی کی متعلق، احتجاج پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے عالم اسلام بیت المقدس کی بازیابی کے لیے متحد اور متفق ہو کر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اسی طریقے سے عالم اسلام کو، رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کو، رسول تسلیم کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کے مزار کی، روضے کی تعمیر نو کے لیے ایک آواز بن کر سب کو متحد ہو کر بلند کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد یہ روضہ تعمیر ہو۔ ہم مسلمان سمجھنا چاہیے، مسلمان تو ہمیشہ ظلم کا شکار ہوا ہے، ظلم کا شکار ہوا۔ اگر وہاں یہودی ہیں بیت المقدس میں، وہ اپنی ناپاک حرکتیں دکھا رہے ہیں، تو یہاں سعودی ہیں جو اپنی ناپاک حرکتیں دکھا رہے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مشن صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری قوم کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو روضے ہیں، جو وہ مقامات مقدسہ ہیں جس سے ایک کے بعد دوسرا رابطہ ہو جاتا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ جنت البقیع میں 4 امام ہیں، 1 شہزادی دو عالم ہیں، 5 ہیں۔ کس طریقے سے لوگ جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے چاہتے یہ ہیں کہ گنبد تعمیر ہو، روضہ تعمیر ہو، جو اولاد رسول کی جس طریقے سے قبریں دھوپ میں، جس طریقے سے بغیر چھت کے قبریں ہیں، ایک بہترین سا روضہ وہاں تعمیر ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر ہے، اور جب ہم ان کی تعظیم کریں گے یہی ہمارے تقوی کی دلیل بنیں گے، یہی ہمیں متقی بنا دیں گے۔ میں اس حسینی چینل کا جو مشن ہے انہدام جنت البقیع سے متعلق، اس سے ذریعے سے میں اپنے ملک اور بیرون ملک سب عوام سے اس بات کے لیے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ متحد ہو کر سطح احتجاج کو بلند کریں، تاکہ ہماری بی بی کا، ہمارے ائمہ کا روضہ پھر سے تعمیر ہو، اور ہم اپنے زمانے کے امام کو یہ بتلا سکیں مولا جب تک روضہ تعمیر نہیں ہوا ہم صدا احتجاج بلند کرتے رہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے۔ اس احتجاج کو، انہدام جنت البقیع سے متعلق احتجاج کو ہر ایک کو اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے، فرض سمجھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا ہے، میمورنڈم بھیجیں آپ لوگ۔ آج میں کسی بات کے لیے میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیے کہ متحدہ عرب امارات میں کس طریقے سے غیر مسلم کے لیے ان کی عبادت گاہ تیار کی جا رہی ہے۔ چونکہ غیر مسلم وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک عبادت گاہ وہاں ان کی بن رہی ہے، جو ان کی عقیدت کا مرکز بنے گی۔ تو کیا اس شیعہ قوم کے لیے وہ روضے تعمیر نہیں ہو سکتے ہیں؟ لہذا جہاں جہاں تک ہو سکے میمورنڈم بھیجنا چاہیے، ٹویٹر، فیس بک، جس طریقے سے بھی ہو آواز کو بلند کرنا چاہیے تاکہ دنیا تک یہ میسج پہنچے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ روضے کو منہدم کر کے
اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے چھپانے سے کچھ چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ اگر قدرت کسی چیز کو بیان کرنا چاہتی ہے تو تم کیسے چھپا لو گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج ان کے اس عمل نے ان لعنتیوں کے اوپر لعنت میں اضافہ کروا دیا کہ جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا بی بی کے اوپر، جنہوں نے شہزادی کو اذیت دی تھی۔ قرآن کریم اور یہ سب لعنت اب شہادتی کے موقع کے اوپر نہیں ہے، بلکہ بی بی کی شہادت کے اوپر ہم غم مناتے تھے، لیکن انہوں نے ہم کو موقع فراہم کرا دیا اس طریقے سے منہدم کر کے۔ اب ہم سال میں 2 دفعہ مجلس بی بی کی کر رہے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں یہ یہودی، اسلام سے منحرف، یہ منافقت کرنے والے لوگ کہ جن کی زبان کے اوپر تو کلمے کی بات ہوتی ہے اور دل میں صرف اور صرف بغض محمد والے محمد ہے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا تم چھپاؤ گے اتنا ہی خداوند عالم ان کو بے پردہ کر کے سامنے لائے گا۔ اور اب ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، کسی میں کوئی چیز چھپی نہیں بچی ہے۔ جس طریقے سے روزے کو منہدم کیا گیا، جس طریقے سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، مجھے مسلمانوں سے کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں آواز بلند کرتے ہو؟ اور میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں گا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، جو اپنے کو اسلام کا پیروکار، اسلام کا علمبردار کہتے ہیں اور اپنے کیا نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں، ان سارے ممالک کو سعودی کی حکومت پر اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ آپ کو ایک قبرستان میں ایک روضہ تعمیر کرنے کے لیے کیا دشواری ہے؟ اگر وہ ہمارے نبی ہیں تو اگر تم قلب کے ساتھ، قلب کی گہرائیوں سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے نبی کی بھی وہ بیٹی ہیں، تمہارے نبی نے بھی ان کی عظمت کو پہچانوایا ہے، تمہارے نبی نے ان کی شان کو ہے۔ یوں بی بی فاطمہ کا نعرہ بلند کرتے ہو، لیکن جب روزے کے اوپر سائے کو ہٹا دیا اور روزوں کو منہدم کرنے والے ان کی حمایت کرتے ہو۔ یہ دوہرا معیار دنیا میں چل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں اللہ کے رسول جن کے تم شفاعت کے خاصگار ہو، جب شفاعت کے لیے پہنچو گے تو یقینی طور کے اوپر پیغمبر بھی پوچھیں گے کہ ہم کیسے تمہاری شفاعت کریں؟ تم نے ہماری اس اکلوتی بیٹے کے روزے کو منہدم کر دیا۔ یہ مسجد نبوی اور اس سے چند قدموں کے فاصلے کے اوپر بقی، اس میں کتنا فرق ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج تک لباس اسلام میں دشمن ڈرا ہوا ہے۔ لباس اسلام ہے، کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے ہوئے ہیں، لیکن ڈرے ہوئے ہیں ابھی کہ چاہتے ہیں روزوں کو ختم کر دیا جائے، روزوں کو مسمار کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو جس چیز کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، تمہاری کیا بساط ہے۔ اور یہ ذوات مقدسہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی ذوات مقدسہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کے دین خدا کو بچایا ہے۔ تو جب انہوں نے قربانیاں پیش کر کے اللہ کے دین کو بچایا ہے تو اللہ ان کے روزات کو اور ان کے تذکرے کو اور ان کے ذکر کو بچائے گا۔ اور 1400 سال گزر گئے، یزید کیا سمجھتا تھا کہ امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، شہزادی زینب کے ہاتھوں میں رسن بن گئی، کامیاب ہو گیا؟ میں ان لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگیوں کو دشمن آل محمد میں بسر کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے پاس کتنے نمونے رکھے ہیں، کتنے نمونے دیں کہ جو قید کرنے والا تھا وہ تباہ ہو گیا، جس کے پاس لشکر تھا وہ تباہ ہو گیا، جس کے پاس سلطنت تھی وہ تباہ ہو گیا، جس کے پاس تاج تھا وہ تباہ ہو گیا، جس کے پاس دولت تھی وہ تباہ ہو گیا، جس کے پاس حکومت تھی وہ تباہ ہو گیا۔ لیکن جس کے ہاتھوں میں رسن بندی تھی، جس کے سر سے چادر ہٹی ہوئی تھی، آ کر دیکھو آج وہی بی بی شام میں
سیدہ زینب میں کس طریقے سے حکومت کر رہی ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہ ملے گا، جدھر سے بھی گزرو گے ہر طرف سیدہ زینب کا نام لکھا ہوا ملے گا. یہ نظام الہی ہے. ہمیں کوئی بتائے. میں گیا ہوں سیریا، کہیں پر دکھائیے، کسی کو بتائیے کہ کہاں پر قبر ہے ان کی، قبر تک کا پتہ نہیں. شہزادی زینب نے بتا دیا کہ یزید تم جہاں ہم کو قید کر کے لے کے آئے تھے، وہاں جہاں تم نے ہم پر ظلم کئے، ہم وہیں قیامت تک حکومت کر کے دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ عزت و توقیر عطا کرے اس کو تجھ جیسے شرابی اور جواری کیا ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے، اگر سیریا میں جانے والوں کی پہچان ہے تو کس سے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، ان کا روضہ، ان کا گنبد، مینار. اللہ، بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنے عقیدے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. عقیدے میں ہمارا صرف اور صرف آل محمد کی ولایت، مولا کائنات کی ولایت، شہزادی دو عالم کی وراثت، امام حسین کی شہادت، اس کو سینے سے لگا کے آگے بڑھتے رہنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے. پورے کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی، اس میری کیا بساط ہے؟ ہم تو ایک ادنا سا ہے. ہم تو صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ کچھ کریں تھوڑا سا، تاکہ جب قیامت کا وہ منظر ہوگا، لوگ اپنے نامہ اعمال لیے پریشان ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہوں گے، شفاعت کی ضرورت ہوگی، اس وقت ہم یہ کہہ سکیں شہزادی سے، مولا کائنات سے، پیغمبر سے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم نے آپ کا تذکرہ کیا، ہم نے آپ کے تذکرے کو بڑھانے کے لیے کوشش کی، اور اگر ظالموں نے آپ کے روضے کو منہدم کیا تو ہم نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی صدائے احتجاج بلند کرنا ایک مشن بنا لیا. لہذا بس انتہائی غم کی تاریخ ہے، افسوس ہے، کیونکہ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. سچ بتائیے، جتنے میرے ناظرین ہیں دل پہ ہاتھ رکھیں، ہر ایک جب شب برات آتی ہے نا تو قبرستان جاتا ہے 2 دن پہلے اور جا کے 200 400 500 روپے دے کے آتا ہے منتظم کو، اے بھیا شب برات آ رہی ہے، ہمارے باپ کی، ہمارے ماں کی قبر کو صحیح کر دینا. اس میں بہت سے لوگ چونا وونا پتوا کے لگا لیتے ہیں، مٹی صحیح کروا دیتے ہیں، سب گھاس وغیرہ کٹوا دیتے ہیں. تو سچ بتاؤ، آج انسان تو اپنے والدین کی قبر کے لیے ہر سال جا کے اہتمام کرتا ہے کہ اس کے باپ کی قبر جو ہے، اس کے والدہ کی قبر جو ہے وہ بہتر سے بہتر نظر آئے، پیڑ بھی اس پہ لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے. ذرا تصور کر کے دیکھو کہ ہم آپ سب اپنے والدین کی قبروں کے لیے تو اہتمام کرتے ہیں، اور کائنات کا جو امام ہے، جو زمانے کے امام ہیں، جب وہ اپنی جدہ کے قبر کی طرف نگاہ کرتے ہوں گے کیا عالم ہوگا، کیا میرے مولا کو غم ہوتا ہوگا. یقینی طور کے اوپر افسوس کا مقام ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کس طریقے سے شہزادی سے دشمنی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ہر پہلو سے آل محمد کو مرتبہ دیا، آل محمد کی منزلت کو اور ان کو فضائل عطا کیے. لہذا ہم اسی کوشش میں رہیں کہ جب تک زندہ رہیں اپنے احتجاج کرتے رہیں، اور اس احتجاج کو اور مضبوط کر کے اپنی آنے والی نسل کے حوالے کر کے جائیں، تاکہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے کہ جب تک شہزادی دو عالم کا روضہ تعمیر نہ ہو، جب تک ہمارے 4 اماموں کا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 اماموں کے روضے تعمیر نہ ہو جائیں. یہی ہماری دعا ہے. اپنے زمانے کے امام سے
کہ زمانے کے امام کو پرسہ بھی دینا چاہیں، پرسہ بھی دیں کہ مولا آپ کی دادی کے قبر کے اوپر گنبد نہیں ہے، چھت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، مولا ہم مجبور ہیں، لیکن اپنے حتی الامکان اس کوشش میں لگے ہیں کہ احتجاج کر کے کسی طریقے سے روضے کو تعمیر کر لیا جائے۔ یقینی طور کے اوپر ہم اپنے مولا کے اس احتجاج کے ذریعے سے اپنے مولا کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں، اور میرے مولا بھی، کہ میرے چاہنے والے، ماننے والے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر مطمئن ہوں گے۔ بارگاہ آخر میں، بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایسے اسباب فراہم ہو جائیں کہ جلد سے جلد شہزادی دو عالم اور ہمارے بقیہ 4 اماموں کے ان قبروں کے اوپر ایک گنبد بن جائے، بہترین سا روضہ بن جائے، کوئی ایسا سبب پروردگارا پیدا ہو جائے، کوئی ایسا شخص آ کر حکومت میں بیٹھ جائے۔ لہذا بس ہم کو یہی دعا کرنا چاہیے اور اپنے امام زمانہ کے خدمت میں پرسہ بھی پیش کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہم بھی پرسہ پیش کرتے ہیں کہ شہادت بھی ہوئی اور اس کے بعد روضے کو بھی شہید کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔